الرحمن الرحيم. ومعنى كون أحد الفردين أشد من الآخر أنه بحيث ينتزع عنه العقل بمعونة الوام أمثال الهدف ويحلله إليها حتى أن الأوهام العامة تذهب إلى أنه متألف منها ففهم. بس بسم اللہ. میں نے اب سے بات ذکر کی کہ یہاں پر اشراکیوں کے اور مشائیوں کے اختلافات ہیں، کئی مقامات پہ. ان میں سے ایک مقام تو یہ ہے کہ ماہیات جوہریہ اور ماہیات ارضیہ میں تشریح پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. اشراکیوں کی رائے یہ ہے کہ ماہیات جوہریہ ہوں یا ارضیہ ہوں ان میں تشکیک ہو سکتی ہے بلکہ ہوتی ہے. مشائیوں کی رائے یہ ہے کہ ماہیات میں تشکیک نہیں ہے، نہ جوہریہ میں نہ ارضیہ میں. اتصاف الافراد بالعوارض میں تشکیک پائی جاتی ہے. ہماری پچھلی گفتگو اس کے بارے میں. یہاں چند مقامات اور بھی ہیں جن میں اختلاف ہے مشائیوں کا اور اشراکیوں کا. ان میں سے ایک اختلاف ہے کہ شدید اور ضعیف، قوی اور ضعیف، ان کے بیچ اتحاد ماہیت ہے یا اختلاف ماہیت ہے. جو اشراکی ہے وہ کہتے ہیں کہ قوی اور ضعیف یہ متحد الماہیت ہے، متحد الماہیت ہے. قوی اور ضعیف کہیں یا شدید اور ضعیف کہیں، شدید اور ضعیف متحد الماہیت ہے. اور جو مشائی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، مختلف الماہیت ہے. دوسرا اختلاف یہ ہے. تیسرا اختلاف یہ ہے کہ شدت ہے کس چیز کا نام. آیا شدت کمال نفس ماہیت ہے یا اکثریت و ظہور آثار الماہیت آثار الکلی فی بعض الافراد دون بعض ہے، یا اس کے علاوہ کسی اور امر کا نام ہے. تیسرا اختلاف اس میں ہے. چوتھا اختلاف اس میں ہے کہ شدت، زیادت اور قوت، شدت، زیادت اور قوت یہ ایک ہی شے کے تین نام ہیں یا ان میں باہم تخالف ہے، الگ الگ امور ہیں. اشراکیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تینوں ایک ہی امر کے نام ہیں. کیا؟ کمال و نفس الماہیت ہے. کمال ماہیت ہی قوت ہے، وہی شدت ہے، وہی زیادت ہے. برخلاف مشائیوں کے، مشائی کہتے ہیں کہ ان کے بیچ فرق ہے. مزید تفصیل میں بتاتا ہوں. اور اسی طرح اختلاف ہے ان کے بیچ کہ آیا جو شدت ہے وہ جوہر میں پائی جا سکتی ہے یا نہیں پائی جا سکتی. اشراکی کہتے ہیں شدت جوہر میں پائی جا سکتی ہے، مشائی کہتے ہیں کہ شدت جوہر میں نہیں پائی جا سکتی. تو یوں اس مقام پہ یعنی کلی مشکک کے معاملے میں اشراکیوں کے اور مشائیوں کے بیچ 5 مقامات پہ اختلاف ہوا. پہلا اختلاف کہ آیا جو تشکیک ہے وہ فقط اتصاف الافراد بالعوارض میں ہے یا ماہیات جوہریہ اور ارضیہ میں تشکیک ہو سکتی ہے. اشراکیوں کی رائے بتائی کہ وہ کہتے ہیں جس طرح اتصاف الافراد بالعوارض میں تشکیک ہو سکتی ہے، اسی طرح ماہیات جوہریہ اور ماہیات ارضیہ میں بھی تشکیک پائی جاتی ہے. دوسرا جو اختلاف ہے اشراکیوں اور مشائیوں کے بیچ وہ اختلاف ہے اس بارے میں کہ شدید اور ضعیف ان کے بیچ اختلاف ماہیت ہے یا اتحاد ماہیت ہے.
جو اشراکی ہے وہ اس طرف گئے ہیں کہ اتحادی ماہیت ہے، مشائی اس طرف گئے ہیں کہ اختلاف ماہیت ہے. ٹھیک ہے. تیسرا اختلاف ہے شدت کے معنی میں، شدت کے مفہوم میں، کہ شدت کمال نفس ماہیت ہے، شدت اکثریت و ظہور آثار کلی فی بعض الافراد دون بعض ہے، یا کسی امر ثالث کا نام ہے. یہ تیسرا اختلاف ہے. چوتھا اختلاف یہ کہ شدت، قوت اور زیادت یہ ایک ہی امر کے تین نام ہیں یا الگ الگ امور ہیں. اشراکی کہتے ہیں کہ یہ اتحاد ہے، ان میں شدت، قوت اور زیادت یہ ایک ہی چیز ہے. آگے فرق کیسے آئے گا وہ بتاتا ہوں. لیکن جو مشائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے پیچھے فرق ہے. اور پانچواں اختلاف یہ بتایا کہ آیا جوہر میں شدت پائی جا سکتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے. اشراکی کہتے ہیں پائی جاتی ہے اور مشائی کہتے ہیں نہیں پائی جاتی. یہ خلاصہ اس مقام کا. ٹھیک ہو گیا جی. جو پہلا اختلاف ہے وہ اس کا بیان ہو چکا. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ولا تشکیک فی الماہیات ولا فی العوارض. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماہیات بول کے ماہیات جوہریہ اور عوارض سے ماہیات عرضیہ، دونوں سے مراد ماہیات ہیں، لیکن ایک سے جوہریہ اور دوسری سے عرضیہ مراد ہے. اس لیے انہوں نے کیا کیا، پہلے ماہیات کا پھر عوارض کا. ایک منٹ روکیے اس کو. تو پہلا جو اختلاف ہے اس کا بیان ہو چکا نا، لا تشکیک فی الماہیات ولا فی العوارض. اب جو دوسرا اختلاف ہے، دوسرے اختلاف کی طرف مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے نہ صراحت کی ہے نہ کوئی اشارہ کیا ہے. دوسرا اختلاف یہ ہے کہ آیا شدید اور ضعیف کے بیچ، شدید اور ضعیف کے بیچ اتحادی ماہیت ہے یا اختلافی ماہیت ہے. اشراکی کہتے ہیں کہ اتحادی ماہیت ہے اور مشائی کہتے ہیں کہ نہیں، اختلافی ماہیت ہے. میں اختصار کے ساتھ ان کی دلیل کی طرف اشارہ کرتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتے، اس لیے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً کسی لحاظ سے بیان نہیں کیا. تو اب تفصیل میں جانا وہ کم از کم اس شرح کتاب میں مناسب بھی نہیں ہے. اشارہ میں کرتا ہوں، آپ توجہ کریں. جو اشراکی ہے ان کی رائے یہ ہے کہ ان کے بیچ اتحادی ماہیت ہے، شدید میں اور ضعیف میں، یعنی کلی کا ایک فرد ہے شدید اور ایک ہے ضعیف. ان کے بیچ اتحادی ماہیت ہے. اور آسان لفظوں میں سمجھیں، سخت کالا اور کم کالا، شدید سفید اور کم سفید، ان کے بیچ آپس میں اتحادی ماہیت ہے. شدید سفید کی جو ماہیت عرضیہ ہے، تو ماہیت عرضیہ ہے کیونکہ بات تو ہمارے ماہیت عرضیہ کی ہو رہی ہے، اس کی ماہیت عرضیہ میں، اور کم سفید کی ماہیت عرضیہ میں اتحاد ہے، اختلاف نہیں ہے. یہ اشراکیوں کی رائے ہے. مشائی کیا کہتے ہیں؟ مشائی کہتے ہیں کہ نہیں، شدید سیاہ اور کم سیاہ ان کے بیچ اختلاف ماہیت ہے. ٹھیک ہے نہیں، شدید میں اور ضعیف میں اختلاف ماہیت ہے. اشراکیوں کی دلیل پہ آپ توجہ کریں بالاختصار. اشراکی کہتے ہیں، آپ لے لیں حرکت فی الکیف کو، قلم لے لیں. اب جو اشراکی ہیں ان کا کہنا ہے کہ شدید اور ضعیف یہ متحد الماہیت ہے. متحد الماہیت اسے لکھا وہ تسنیہ کا صیغہ بنا ہے. ٹھیک ہے نہیں، شدید اور ضعیف کے ہیں متحد الماہیت ہے. ان کی دلیل اختصار کے ساتھ وہ یہ کہ آپ لے لیں حرکت فی الکیف کو. حرکت فی الکیف، حرکت کی اقسام متعدد ہیں، جیسے اس میں ہدایت الحکمت وغیرہ میں بھی اس کا بیان ہے. تو حرکت فی الکیف کو آپ لے لیں. حرکت فی الکیف کے ماہیت واحدہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. حرکت فی الکیف ماہیت واحدہ ہے. ٹھیک ہے جی. حرکت فی الکیف جب ماہیت واحدہ ہے، اب آپ
یہ سمجھیں کہ حرکت فی الکیف ہے کیا. حرکت فی الکیف کیا امر ہے، کیا ہے؟ حرکت فی الکیف ہے کیف واحد غیر خار موجود بین المبدأ والمنتہا. ٹھیک ہے جی. حرکت فی الکیف کے ہے کیف واحد غیر خار، حرکت ہے غیر خار موجود بین المبدأ والمنتہا. یہ ہے حرکت فی الکیف. کیف واحد غیر خار موجود بین المبدأ والمنتہا، مبدا اور منتہا کے بیچ اس کا وجود ہے. اب آپ دیکھیں نا، مبدا اور منتہا کے بیچ اس کا وجود مطلب یہ ہے کہ یہاں سے سواد اضاف ہے اور یہاں پہنچتے ہوئے سواد اشد ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اس کے درمیان کیا ہے؟ اب یہ اضاف ہے، پھر اس لحاظ سے اضاف ہے، اس لحاظ سے اشد ہے. آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ اضاف اشد، اضاف اشد. اب دیکھیں یہ سارے کے سارے اجزاء ہیں اس کے. حرکت فی الکیف کے یہ اجزاء ہیں. جب یہ سارے کے سارے یہ ما قبل کے لحاظ سے اشد ہے، ما بعد کے لحاظ سے اضاف ہے، یعنی ضعیف اور شدید یہ سارے کے سارے اجزاء ہیں کس کے؟ حرکت فی الکیف کے. اب حرکت فی الکیف جب آپ نے ماہیت واحدہ کہی ہے، اب ہم پوچھتے ہیں یہ جو اجزاء ہیں یہ متحد الماہیت ہیں یا مختلف الماہیت ہیں؟ اگر آپ کہیں مختلف الماہیت ہیں تو ماہیت واحدہ کا اجزاء مختلف الماہیت سے ترکب لازم آئے گا. ماہیت واحدہ کا، کیونکہ یہ سارے کے سارے اس کے اجزاء ہو. مبدا اور منتہا کے بیچ جتنے شدید اور ضعیف ہیں یہ سارے کے سارے حرکت فی الکیف کے اجزاء ہو گئے. جب یہ سارے کے سارے حرکت فی الکیف کے اجزاء ہیں، سوال یہ کہ متحد الماہیت ہیں یا مختلف الماہیت ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ مختلف الماہیت ہیں تو ماہیت واحدہ کا اجزاء مختلف الماہیات سے ترکب لازم آئے گا. یہ واضح طور پر ظاہری طور پر یہ یوں کہیے کہ اس کا باطل ہونا ظاہر ہے، اظہر من یخفا ہے کہ ماہیت واحدہ ہے اور مختلفت الماہیت اجزاء سے مرکب ہے. یہ ظاہر البطلان ہے، سو ماننا پڑے گا کہ یہ متحد الماہیت ہے. یہ جو ہے یہ متحد الماہیت ہے. ان میں سے یہ ضعیف ہے، یہ شدید ہے، یہ ضعیف ہے، یہ شدید ہے، یہ ضعیف ہے، یہ شدید ہے، یہ ضعیف ہے، یہ شدید ہے. تو ثابت ہوا کہ ضعیف اور شدید آپس میں متحد الماہیت ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کن کا؟ اشتراکیوں کا. اشتراکیوں کے موقف کی تقریر میں دوبارہ کرتا ہوں. اشتراکیوں کا موقف ہے کہ شدید اور ضعیف آپس میں متحد الماہیت ہے. اس کی ادلہ کثیرہ، اس میں بحث طویل. اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ اشتراکی کہتے ہیں کہ حرکت فی الکیف کو لے لے، بلا شبہ حرکت فی الکیف ماہیت واحدہ ہے. حرکت فی الکیف کیا ہے؟ کیف واحد غیر خار موجود بین المبدا والمنتہا. یہ ہے حرکت فی الکیف. جب حرکت فی الکیف ہے تو اب مبدا اور منتہا کے بیچ جتنے کلی کے جتنے افراد شدیدہ اور ضعیفہ ہیں یہ سارے کے سارے اس کے اجزاء ہیں. یہ ہر ایک ما قبل کے لحاظ سے شدید اور ما بعد کے لحاظ سے ضعیف ہے. ما قبل کے لحاظ سے اشد ہے، ما بعد کے لحاظ سے اضعاف ہے. اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ افراد جو حرکت فی الکیف کے اجزاء بن رہے ہیں، افراد شدیدہ اور ضعیفہ جو حرکت فی الکیف کے اجزاء بن رہے ہیں، وہ باہم متحد الماہیت ہیں یا مختلفت الماہیت ہیں؟ اگر آپ کے مختلفت الماہیت ہیں تو حرکت فی الکیف ماہیت واحدہ ہے. ماہیت واحدہ کا اجزاء مختلفت الماہیات سے ترکب لازم آئے گا جو ظاہر البطلان ہے. سو ماننا پڑے گا کہ وہ متحد الماہیت ہے. جو حرکت فی الکیف کے اجزاء ہیں وہ متحد الماہیت ہے. جب وہ آپس متحد الماہیت ہوئے تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا. ان میں سے بعض شدید ہیں، بعض ضعیف ہیں.
تو شدید اور ضعیف کا بعد آپس میں اتحاد مائیت لازم آیا. ٹھیک ہو گیا. یہ اشراکیوں کا موقف ہے. مشائی جو ہے، مشائی کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا آپس میں اختلاف مائیت ہے. یہ بعض میں آپس میں مختلف مائیت ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ لے لیں سواد کے کئی افراد، سواد کے افراد کثیرہ لے لیں جو ایک ہی نسبت کے ساتھ متناقص ہوں. ٹھیک ہے نا جی. یہ پہلا فرد ہے سواد شدید. ٹھیک ہے نا جی. اب اس کا نصف ہو، یہ نصف ہو، نصف الاول. ٹھیک ہے. تیسرا ہے نصف الثانی. یہ نصف اول ہے، یہ نصف ثانی ہے، نصف ثالث، نصف رابع، نصف خامس. دوسرا ہے نصف ثانی، تو یعنی نصف الاول. تیسرا ہے، اگلا ہے نصف ثالث یعنی چوتھا، نصف ثالث یعنی نصف الاول. ٹھیک ہے نا جی. پہلا پہلا سواد شدید، دوسرا نصف اول، تیسرا نصف الاول، چوتھا نصف الاول. ذہن میں رکھیں، آپ اس پہ تناقض کرتے جائیں. آگے چل کے یہ سواد کیا ہوگی؟ منتہی الی البیاض ہوگی. اب دیکھیں نا، سیاہی کم کرتے جائیں. آج کل جو ہے نا یہ جیسے کمپیوٹر سسٹم ہے، اس کے اندر آپ سیاہی کا لیول کم کرتے جائیں، وہ آگے چل کے سفیدی بن جاتی ہے. وہ آگے چل کے سفیدی بن جاتی ہے. یعنی یہ 100% سیاہی ہے. نصف الاول میں 50% آ گئی، نصف الاول میں 25%، نصف الاول میں 0% رہے گی، 0% رہے گی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ صفر، سیاہی کا معیار آ گیا صفر. کتنی ہے سیاہی کی؟ یہ 0% ہے، 0% ہے. یہ ہو گیا 100%، یہ 50 ہو گیا، یہ 25 ہو گیا. تو بل یہ صفر نہیں ہوا، یہ اس کا نصف ہو گیا نا، تو 12.5 ہو گیا. 12.5 ہو گیا نا جی. 25 کا نصف تو 12.5 ہوتا ہے نا، صفر نہیں ہوتا اتنا جلدی. ٹھیک ہے. بل کم کرتے کرتے وہ صفر پہ پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. اس کا آگے نصف الرابع کریں گے. نصف الرابع تو آپ دیکھ لیں یہ 6.25 بن جائے گا. اب نصف الخامس کریں گے، یہ اور کم ہو جائے گا، یہ 3 کچھ رہ جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سیاہی ہے، یہ جب کئی ایک سیاہیاں آپ لے لیں جو متناقص ہوں ایک ہی نسبت کے ساتھ، تو یہ منتہیہ الی البیاض ہوں گی. یہ منتہیہ الی البیاض ہوں گی. اب آپ ذہن میں رکھیں، سیاہی کا آخری فرد وہ اور سفیدی کا پہلا فرد. توجہ کریں، سیاہی کا آخری فرد اور سفیدی کا پہلا فرد، ان میں ماہیت میں اتحاد ہے، اختلاف ہے. اگر آپ کہتے ہیں اتحاد ہے تو سیاہی اور سفیدی میں اتحاد لازم ہے کہ ظاہر البطلان ہے. سو ماننا پڑے گا اختلاف ہے. سیاہی کے آخری فرد میں اور سفیدی کے پہلے فرد میں اختلاف ماہیت ضروری ہے. جب اختلاف ماہیت ہے تو اب دیکھیں، سفیدی کے پہلے فرد میں اور سیاہی کے آخری فرد میں وہی نسبت ہے جو سیاہی کے آخری فرد کے بیچ اور سیاہی کے آخری سے پہلے فرد کے بیچ ہے. نسبت وہی ہے. یہ نسبت آئی ہے تو اختلاف ماہیت. جب یہ اختلاف ماہیت ہے تو پھر یہاں اختلاف ماہیت کیسے نہیں ہے؟ نہیں، یہی بات ہے کہ آپ سوادات کثیرہ کو لے لیں.
جو ایک نسبت کے ساتھ متناقص ہوں. تو یہ سوادات کثیرہ ایک نسبت کے ساتھ جب متناقصہ ہیں وہ منتہیہ البیاض ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ بیاض کا فرد اول اور سواد کا فرد آخر، ان میں اتحاد ماہیت ہے، اختلاف ماہیت ہے. اگر آپ کہتے ہیں اتحاد ماہیت ہے تو ظاہر البطلان ہے. سواد اور بیاض کی ماہیت کے اتحاد ہی تو اس کا کوئی قائل نہیں ہے، اور اگر کوئی قائل ہو تو ظاہر البطلان ہے. سواد اور بیاض میں اختلاف ماہیت ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے بیچ اختلاف ماہیت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سواد کے آخری فرد اور بیاض کے فرد اول کے بیچ جو نسبت ہے وہ ہی نسبت سواد کے آخری فرد اور اس سے پچھلے فرد کے بیچ ہے. یہی نسبت پیچھے کی طرف نسبت ہم نے نکالی ہے نا. یہ سواد کامل ہے، یہ نصف ہے، یہ نصف ہے، یہ نصف ہے. تنصیب کرتے گئے یہاں تک کہ وہ سفیدی کا پہلا فرد بن گیا. مزید کریں گے تو سفیدی بڑھتی جائے گی. تو اب بات یہ ہے کہ اگر سفیدی کے پہلے فرد اور سیاہی کے آخری فرد کے بیچ اتحاد ماہیت ہے تو ظاہر البطلان. اگر اختلاف ماہیت ہے تو پھر جو نسبت یہاں پر ہے وہی نسبت ان پچھلے دو افراد میں، اسی طرح پیچھے آتے جائے وہی نسبت ہے. جب سفیدی کے پہلے فرد اور سیاہی کے آخری فرد میں جو نسبت ہے وہی ماقبل میں ہے تو وہاں اختلاف ماہیت ہے تو یہاں اتحاد ماہیت کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ مشائیوں کی دلیل ہو گئی اپنے موقع پر. لیکن ذہن میں رکھیں ہمارے علماء نے اشراقیوں کے مذہب کو ترجیح دی ہے. اشراقیوں کے مذہب کو ترجیح دی ہے. یہ مصنف جو ہیں وہ گئے ہیں مشائیوں کی رائے کی جانب، ورنہ وہ لوگ ہمارے مناطقات جو مشائیوں کے پیروکار ہیں عمومی مسائل میں وہ بھی یہاں پر اشراقیوں کی جانب گئے کہ اشراقیوں کی رائے اس میں قوت ہے، اس میں رجحان ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کا جو مشائیوں کی دلیل ہے اس کا جواب دیا ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ سواد کی تنصیف کرتے کرتے وہ بیاض میں بدل جاتی ہے. یہ میں تسلیم نہیں. اب ایک اصلاح مسلم نے ان کا بیڑا گر کر دیا. ٹھیک ہے. وہ میں نے تو ادھر کہہ دیا تھا نصف سال اس کو 0%. تو یہ پھر جو ہے وہ آسانی سے مسئلہ مشائیوں کا حل ہو گیا تھا. لیکن وہ توجہ کی تو وہ 0 نہیں بنے گا، 12.5 بنے گا. اب 12.5 کا آدھا نکالیں آپ تو 6.25 ہو گیا. 6.25 کا آدھا نکالیں تو 3 کچھ ہو گیا. اس کا آدھا نکالیں تو 1 کچھ ہو جائے گا. تو یہ کم کرتے 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 سواد بیاض میں بدل جائے. اشراقی کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں. سواد کی تنصیف کرتے کرتے وہ بیاض میں بدل جائے لا نسلم ذالک کا، اور اس پہ ان کے پاس کوئی برہان نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. جب دلیل نہیں ہے تو اب ان کی یہ دلیل کیا ہے؟ وہ اس پر منع ہے. جب منع ہے تو منع کے ہوتے ہوئے منع یا تو اس کا جواب دیں، اس پہ اس مقدمہ ممنوع پہ دلیل پیش کریں. مقدمہ ممنوع پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. سو جو اشراقی ہیں ان کی دلیل سالم معارضہ ہے. لہذا اس میں رجحان ہے کہ جو شدید ہے اور ضعیف ہے، ہم نے سواد کو تو مثال کے طور پہ کہا ہے نا، مطلق شدید اور ضعیف ان کے بیچ کے اتحادی ماہیت اختلاف ماہیت نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو مشائیوں کی دلیل ہو گئی. دلیل جو ہے اس پر اعتراض یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ سوادات کثیرہ کو لے لیا جائے جو متناقص ہوئے کی نسبت سے وہ منتہیہ البیاض ہوتی ہیں، یہ جملہ میں تسلیم نہیں ہے کہ منتہیہ البیاض ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میں تسلیم نہیں ہے کہ سوادات کثیرہ وہ متناقصہ ہوں ایک نسبت کے ساتھ، برابر کی نسبت کے ساتھ، تو وہ منتہیہ البیاض ہوتی ہیں لا نسلم ذالک. ہماری جانب سے منع ہے، آپ اس پہ کوئی نہیں کر سکتے، دلیل نہیں پیش کر سکتے. اور بھی ہے اس پہ کلام، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ماتن نے لیا نہیں ہے اس کو تو بہت زیادہ طویل کلام نہیں، ورنہ دونوں طرف سے اعتراضات جوابات. پھر بھی اشراقیوں کا جو مذہب ہے وہ جاندار ہے، اس میں قوت زیادہ ہے. ٹھیک ہو گئی. یہ
یہ جو حرکت فی الکیف کی آگے وضاحت کی پیچھے کہ میت کا ایسے اجزاء سے ترقب لازم ہے اگر جو اجزاء مختلف الحقیقت ہیں میں جی یہ بظاہر البطلان ہے. یہ حرکت فی الکیف میں بات ہے یا مطلق ہے؟ کوئی بھی ماہیت نوعی ہے، کوئی بھی ماہیت نوعی ہے. یہ انسان ہے جس کی میت نوعی ہے، حیوان ناطق ہے. جی حیوان اور ناطق کی میت علیحدہ علیحدہ نہیں. ماہیات الگ نہیں، اجزاء. جواب ہے اس کا کہ اب میں نے ماہیت نوعیہ کہا نا، تو وہ اسی کا جواب دیتے تھے بھائی چلو ماہیت جنسیہ لے لیتے. اس لیے میں نے کہا کہ بھائی اگر ہم زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو حیوان اور ناطق کی جو ماہیات ہیں وہ اس لحاظ سے آپس میں ان میں اختلاف نہیں ہے کہ جو بام ان کو ضدیں ہوں اور اجتماع نہ ہو سکے. اختلاف ماہیت سے یہاں پر یہ مراد ہے. آپس میں یوں مرتبہ جنس میں یہ اتحاد ہو جاتا ہے ان کا اوپر. یہ اعتراض بنے گا اشراکیوں پر، یہ اشراکیوں پر اعتراض بنے گا. اشراکیوں نے کہا نا بھائی ماہیت واحدہ کا مختلف الاجزاء سے ترقب لازم آئے گا، اور ماہیت واحدہ مختلف الاجزاء ماہیات مختلف الاجزاء سے کیا وہ مرکب نہیں ہو سکتی. تو ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی ماہیت واحدہ مختلف الاجزاء مختلف الماہیات اجزاء سے مرکب نہیں ہو سکتی، جبکہ مرتبہ نوع میں ہو. اگر مرتبہ جنس میں ہو تو مرکب ہو سکتی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر بات کو آگے بڑھائیں گے تو پھر بات تو آگے مزید طویل ہو جائے گی. تو اگر آپ کہتے ہیں تو پھر چلتے ہیں. میرے خیال میں اتنا کافی ہے. مطلب میں اس سمے مذکور نہیں ہے، یہ چونکہ اختلافات ہیں اس لیے میں نے ذکر کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا ہے، یہ اختلاف ہے اس بات میں کہ شدید اور ضعیف کے بیچ اتحادی ماہیت ہے یا اختلاف ماہیت ہے. اشراکی کہتے ہیں اتحادی ماہیت ہے اور مشائی کہتے ہیں کہ اختلاف ماہیت ہے. دوسرا اختلاف، یہ دوسرا ہو گیا. تیسرا اختلاف ہے کہ شدت کیا ہے. شدت کیا ہے؟ تو جو اشراکی ہے وہ کہتے ہیں کمال ماہیت، کمال نفس ماہیت. خود ماہیت کا جو کمال ہے یہ ہے شدت. پھر آگے جو اس کی انحاء ہیں وہ کئی ہیں. وہ کبھی اکثریت ظہور آثار کلی فی فرد دون فرد، کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی اس کے علاوہ کسی اور صورت میں پایا جاتا ہے. لیکن شدت ہے کمال نفس ماہیت. یہ کس کی رائے ہو گئی؟ یہ رائے ہو گئی اشراکیوں کی. ذہن میں رکھیں مشائیوں نے کہا نہیں، کمال نفس ماہیت نہیں، بلکہ اکثریت و ظہور آثار الکلی فی فرد دون فرد. اکثریت و ظہور آثار الکلی، اکثریت و ظہور آثار الکلی، اکثریت و ظہور آثار الکلی. ذہن میں رکھیں اکثریت و ظہور آثار الکلی. آثار الکلی فی فرد دون فرد. یہ مشائیوں نے تعریف کی اور یہ مشہور تعریف ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ مشائیوں کے ہاں مشہور تعریف ہے اکثریت و ظہور آثار الکلی فی فرد دون فرد. اس پر اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ اشراکی تو ماہیات میں تشکیک مانتے ہیں، اس لیے انہوں نے کیا کہا کمال ماہیت. ٹھیک ہے نا جی، کمال ماہیت. اب ان کے مذہب پر کمال ماہیت ٹھیک ہے، کمال ماہیت کی انحاء مختلفہ. اب ماہیت جوہریہ ہو، ماہیت ارضی ہو، وغیرہ وغیرہ. ان کے مذہب پر کمال ماہیت تعریف درست ہے شدت کی. مشائیوں نے جو تعریف کی ہے اکثریت ظہور آثار الکلی فی فرد دون فرد، یہ تعریف ہے مشائیوں کے مذہب پر. لیکن ذہن میں رکھیں اس تعریف کے پیش نظر جو شدت ہے وہ ماہیت میں بھی پائی جا سکتی ہے. مصنف نے اصل میں تعریف بدلی ہے. مصنف نے تعریف کیوں بدلی ہے اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں. مصنف نے جو مشائیوں، حالانکہ مصنف نے اختیار کیا مشائیوں کے موقف کو، مشائیوں کا موقف اختیار کیا،
لیکن تعریف تبدیل کر دی. مشائیوں کی ہم معروف تعریف اکثریت ظہور آثار کلی فی فرد دون فرد، فی بعض الافراد دون بعض، یوں کہہ لیں فی فرد دون فرد کے بجائے فی بعض الافراد دون بعض، یوں بھی تعبیر کیا جاتا ہے. اکثریت و ظہور آثار الکلی، اکثریت و ظہور آثار الکلی، کلی کے آثار کے ظہور کی اکثریت، بعض میں زیادہ بعض میں کم، یہ ہے شدت. جی یہ ہے شدت. اب توجہ رکھیے گا کہ مشائیوں نے یہ کی تعریف. مشائیوں پر سوال یہ ہے کہ نفس آثار یہ شدت ہے یا کون الماہیت مقتضیتاً لتلک الآثار یہ شدت ہے. ایک کلی پر، ایک جگہ پر، ایک فرد میں کلی کے آثار زیادہ ہیں، ایک میں کم ہے. وجہ ہے ایک کم سفید ہے، دوسری زیادہ سفید ہے. ایک میں کلی کے آثار زیادہ ظاہر ہے، دوسری میں کم ظاہر ہے. نفس آثار یہ شدت ہے یا کون الماہیت مقتضیۃ لتلک الآثار یہ شدت ہے. اگر آپ کہتے ہیں نفس آثار یعنی آثار، نفس آثار یعنی کثرت آثار، خود کثرت آثار یہ شدت ہے. خود کثرت آثار یہ شدت ہے. تو ذہن میں رکھیں. اب پھر کلی مشکک کا جو ہے وہ اقسام اربع میں ہمیں حصر تسلیم نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا، کبھی جو آثار ہیں وہ کم کی صورت میں ہیں، کبھی کیف کی صورت میں ہیں، کبھی کم اور کیف کے علاوہ بھی آثار ہو سکتے ہیں. کم کی صورت میں ہوں تو زیادہ نقصان، کیف کی صورت میں ہوں تو شدت ضعف، اس کے ماں سوا ہوں نہ زیادہ نقصان نہ شدت ضعف. اگر آپ نفس کثرت آثار کو شدت قرار دے رہے ہیں، نفس کثرت آثار شدت ہے، تو ذہن میں رکھیں اب کلی مشکک کا اقسام اربع میں حصر تسلیم نہیں ہے. اور اگر آپ کیا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کون الماہیت مقتضیتاً لتلک الکثرہ یہ شدت ہے، تو ذہن میں رکھیں اب تو ماہیت میں آ گئی، تشکیک آ گئی. نہیں سمجھے؟ کون الماہیت، ماہیت کا مقتضی کثرت ہونا، ماہیت کا ایک مقام پہ ماہیت کا مقتضی کثرت ہونا، ایک مقام پہ ماہیت کا مقتضی قلت ہونا، ادھر مقتضی شدت ہونا، مقتضی ضعف ہونا، مقتضی زیادت ہونا، مقتضی جو ہے نا وہ نقص ہونا. یہ تو سیدھا تم اشراکیوں کے مذہب میں جا گھسے ہو. ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہے اس تفسیر پر. تفسیر مشائیوں کی ہے، لیکن اعتراض یہ ہے کہ اس تفسیر کی بنیاد پر یا تو کلی مشکک کا اقسام اربع میں حصر باطل ہو جائے گا یا تشکیک فی الماہیت لازم آئے گا. اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کر دیا. مصنف پہلے نہیں تبدیل کرنے والے، آپ سے پہلے بھی بعض افراد نے شدت کی تعریف کو تبدیل کیا کہ شدت کیا ہے. کا معنی کون احد الفردین اشد من الاخر. شدت کے معنی یہ نہیں اکثریت ظہور آثار کلی فی فرد دون فرد، بلکہ کیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ عقل ادف کی کئی امثال بمعونت وہم، عقل کیا ہو وہم کی معونت سے ادف کی کئی امثال اس کے انتزاع پر قادر ہو، اور جو اشد ہے اس کو اس کئی امثال کی طرف تحلیل پر قادر ہو، حتیٰ کہ اوہام عامہ یہ سمجھے کہ یہ جو اشد ہے یہ کئی ادف سے مل کر بنا ہے. یعنی آج ہمارے یہاں جو مشہور معنی ہے، ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ مشہور تو نہیں ہے، ہم تو یہ معنی پڑھتے ہیں جو انہوں نے ذکر کیے. تو اصل میں ہمارے یہاں اساتذہ نے اور ہمارے ہاں جو کتب مروج ہیں مصنفین نے اس معنی کا ذکر کیا بکثرت. یعنی عقل
کلی مشقق کے بعض افراد سے دیگر بعض کی امثال کے انتظار پر قادر ہوگی یا قادر نہ ہوگی. جب ہم وجہ اثری بیان کرتے ہیں تو یہ والی تعریف ابتدائی امر میں یہی تعریف ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے. تو جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تعریف مشہور یہی ہے. ہمارے ہاں مشہور یہ ہے، ہمارے ہاں جو کتب متداولہ ہیں ان میں شہرت اس کو ہے، ورنہ اپنی جگہ پر اس تعریف کی شہرت سے پہلے شہرت اس کو تھی. اکثریت ظہور آثار کلی فی فرد دون فرد. ٹھیک ہو گئے؟ دوبارہ سمجھیے توجہ سے. تیسرا اختلاف اس بات میں ہے شدت کے معنی میں. اشراقیوں نے کہا کمال و نفس الماہیت، ان کا اپنا مذہب ہے. اشراقیوں کا اپنا مذہب ہے کمال و نفس الماہیت. مشائیوں نے کیا کہا؟ مشائیوں کا نہیں، کمال و نفس الماہیت نہیں، اکثریت ظہور آثار کلی فی فرد دون فرد. اکثریت ظہور آثار کلی کے آثار کے ظہور کی اکثریت، کلی کے جو آثار ہیں، کلی کے اسود، اس کے آثار یہاں پر زیادہ ظاہر ہیں، یہاں پر تھوڑے ظاہر ہیں. ٹھیک ہے، یہی ہے شدت. اکثریت ظہور آثار کلی فی فرد دون فرد، فی بعض الافراد دون البعض، یوں بھی کہا جاتا ہے. تو یہ معنی شہرت پکڑے گی مشائیوں کے بیچ. لیکن اس معنی پر اعتراض ہے کہ آپ نے کہا نا اکثریت ظہور آثار، یہ نفس کثرت آثار، کثرت آثار از خود شدت ہے یا ان کا تقاضا شدت ہے؟ اگر آپ کہیں از خود شدت ہے تو اب کلی مشقق کا اقسام اربعہ میں حصر میں تسلیم نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں از خود شدت نہیں ہے بلکہ کون الماہیت مقتضیۃ تلک الکثرت یہ شدت ہے، تو پھر بات تو وہاں چل گئی نا، تشکیک فی الماہیت پہ چلی گئی. یہ موقف تو اشراقیوں کا تمہارا موقف ہی نہیں ہے. تو یہ خرابی کیوں لازم آ رہی ہے؟ تم نے شدت کی وہ تعریف کی ہے کہ جو تعریف یا حصر کو باطل کر رہی ہے یا تشکیک ماہیت کی مجوز ہے. ٹھیک ہے. سو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور ان سے پہلے بعض اہل علم نے، محققین نے اس تعریف میں تبدیلی کی کہ شدت کے معنی یہ نہیں ہے اکثریت و ظہور آثار کلی فی فرد دون فرد، بلکہ شدت کے معنی یہ ہے کہ کل کے عقل بمعونت وہم، عقل بمعونت وہم اشد سے اضعف کی کئی امثال کے انتزاع پر قادر ہو، اور اشد کو اضعف کی کئی امثال کی جانب تحلیل کر سکے. عقل بمعونت وہم، عقل بمعونت وہم اشد سے اضعف کی کئی امثال منتزع کر سکے اور اشد کی اضعف کی کئی امثال کی جانب تحلیل کر سکے. حتیٰ کہ عام لوگ یہ سمجھیں کہ جو اشد ہے یہ کئی اضعف کے کئی افراد سے مل کر بنی ہے. وہ ایسا در حقیقت نہیں ہے، لیکن عام لوگ یہ سمجھیں کہ جو اشد ہے وہ کئی اضعف سے مل کر بنی ہے. یہ معنی ہے کس کے؟ کون احد الفردین اشد من الاخر. جی ٹھیک ہو گئے جی. یہ معنی کیوں تبدیل کرنے پڑے؟ حالانکہ مشائیوں کے نزدیک تو مشہور معنی تھے اکثریت ظہور آثار کلی فی فرد دون فرد. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ معنی بیان کیے کیوں؟ آپ دیکھ لینا. اولویت کے معنی نہیں بیان کیے، اولیت کے معنی نہیں بیان کیے. اولویت اور اولیت کے معنی کو چھوڑ کے فقط شدت کے معنی بیان کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ الگ اعتراض ہے. تو اس کا جواب اس گفتگو سے حاصل ہے کہ اصل میں اولویت اور اولیت اس کے بارے میں نزاع نہیں تھا. نزاع تو تھا، لیکن یہ کہ مشائیوں کے ہاں کوئی ایسے معنی اولویت اور اولیت کے نہیں بیان کیے جاتے جن پر اس قسم کے اعتراض ہو جو شدت کے معنی پر اعتراض ہے. اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے شدت کے معنی کی نشاندہی کر دی کہ شدت کے یہ معنی ہے. وجہ ہے جی. ٹھیک ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ تیسرا اختلاف ہو گیا. چوتھا اختلاف بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن چونکہ عقل جو ہے اشد کو اضف کی کئی امثال کی طرف جو ہے نا وہ تعلیل کرنے پر قادر ہو، یا اضف کی کئی امثال کا وام کی مدد سے وہی انتزاع کرنے پر قادر ہو. بالفعل کرنا نہیں مراد، بالفعل نہیں ہے. یہ جو اجزاء تحلیلیہ ہوتے ہیں جی، ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اجزاء کو صرف انتزاع کیا جاتا ہے بس. جی، بالفعل نہیں کیا بالفعل جاتا. نہیں، بالفعل نہیں.
صحیح. جی اسی لیے اب یہاں پر جو ہے نا وہ قدرت کے لفظ استعمال نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود میں نے قدرت کے لفظ استعمال کیے. ٹھیک ہے، مزید وہاں پر معنی کرتے ہیں، مزید وہاں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تیسرا اختلاف یہ ہے کہ شدت، زیادت اور قوت یہ امر واحد ہیں یا امور متباینہ ہیں؟ یہ امر واحد ہیں یا امور متباینہ ہیں؟ اشراقی کہتے ہیں امر واحد ہے، توجہ ہے، اشراقی کہتے ہیں امر واحد ہے، مشائی کہتے ہیں امور متباینہ ہے. اشراقی کہتے ہیں کہ شدت، زیادت اور قوت یہ کمال ماہیت ہے. شدت، زیادت اور قوت یہ کمال ماہیت ہے. جور میں متحقق ہو تو قوت، کم میں متحقق ہو تو زیادت، کیف میں متحقق ہو تو شدت. رہی بات عناوین کی، یہ عرفی عناوین ہے، علوم حکمیہ میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے. یعنی اصل میں یہ سمجھ لینا، جو مشائیے وہ کہتے ہیں بھائی الخط تو اشد من الخط، یہ نہیں کہا جاتا، ازید کہا جاتا ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ازید اور اشد میں تباین ہے، یہ مشائیوں کی دلیل ہے. اشراقی کہتے ہیں یہ محض عرفی اطلاقات ہیں، عرفی اطلاقات کو علوم حکمیہ میں کوئی دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی شدت نام کس کا ہے؟ کمال ماہیت کا. شدت نام ہے کمال ماہیت کا، کمال نفس ماہیت کا. اب اس کا تعلق ہو ماہیت کے ضمن میں تو یہ قوت کہلائے گا، کم کے ضمن میں تو یہ زیادت کہلائے گا، کیف کے ضمن میں تو یہ شدت کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ اشراقیوں کی رائے ہوگی. مشائی کہتے ہیں نہیں، یہ امور متباینہ ہیں. شدت اور زیادت، قوت کو وہ لیتے نہیں ہیں، قوت کو نہیں لیتے کیونکہ قوت ہے جور میں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ قوت کو نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں شدت اور زیادت یہ آپس میں متباین ہے. دلیل تباین کیا کہتے ہیں؟ دلیل تباین ہے عرف کے اندر ان کے بیچ. اب الخط تو ازید کہا جاتا ہے، اشد نہیں کہا جاتا، یہ دلیل تباین کی. اشراقی کہتے ہیں کہ عرفی اطلاقات کا علوم حکمیہ میں کوئی دخل نہیں ہے. عرفی اطلاقات ضرور ہیں، لیکن عرفی اطلاقات ان کی حقیقتوں میں اور ماہیات میں تباین کی دلیل نہیں بنتے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے چوتھا اختلاف. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی جانب آپ دیکھیں، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو معنی شدت کے بیان کی ہے، زیادت کے بھی یہی ہے، زیادت کے بھی یہی ہے. کون ہو؟ بحیث ینتزع عنہ العقل بمعونة الوهم امثال الاضعف ويحلله اليها حتى ان الاوهام العامة تذهب الى انه متألف منها ففهم. بالکل یہی معنی شدت کے، یہی معنی زیادت کے ہے. فرق کس میں ہے؟ فرق یہ کہ آگے اشارہ اسی میں امتیاز ہے، امتیاز نہیں ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے شدت کے معنی بیان کر کے شدت اور زیادت کے بیچ جو ما بالافتراق ہے اس کو چھوڑ دیا، اور شدت کے معنی بیان کیے، شدت کے معنی وہ بیان کیے جو زیادت کے بے عین ہی یہی زیادت کے معنی، کوئی فرق نہیں ہے. جس پہ فرق ہے وہ اگلا ہمارا وہ بیان ہی نہیں کیا. اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس چوتھے مقام میں وہ اشراقیوں کی رائے کو اختیار کیا، یعنی شدت میں، زیادت میں اور قوت میں. قوت کا ذکر نہیں کیا. مصنف مشائیوں کی جانب گئے ہیں، قوت والے موقف والے سلسلے کے قائل نہیں ہیں، شدت اور زیادت کے قائل ہیں. شدت اور زیادت میں ان کے یہاں کیا ہے؟ وہ شدت اور زیادت امر واحد کے دو نام ہیں. وہ کم میں متحقق تو وہ زیادت ہے، کیف میں متحقق تو شدت ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک معنی بیان کرنا اور ما بالافتراق کو بیان نہ کرنا یہ مشکل ہے اس بات کا. توجہ ہے نہیں؟ پھر سمجھے کہ اشراقیوں اور مشائیوں کے بیچ چوتھا اختلاف یہ ہے، اللہ اکبر، چوتھا اختلاف یہ ہے کہ شدت، زیادت اور قوت یہ امر واحد ہے، یہ امور متباینہ ہے. اشراقی کہتے ہیں امر واحد ہے، کمال نفس ماہیت. اس کا تعلق کہاں پر ہے؟ ماہیت میں ہے یا جور کہنے؟ جور میں ہے تو قوت، اس کا تعلق جور میں تو قوت، کم میں تو زیادت، کیف میں تو شدت.
ٹھیک ہے. رہی بات عناوین عرفیہ کے فروغ کی، تو عناوین عرفیہ کا فرق کیا ہے؟ ان کی ماہیات کے اختلاف کی دلیل نہیں بنتا. یہ جو ممکنہ دلیل ہے مشائیوں کی، اس کا جواب دے دیے انہوں نے. ٹھیک ہے. مشائی کہتے ہیں نہیں، یہ امور متناقضہ ہے، یہ کہ امور متباینہ ہے. دلیل کیا ہے؟ عرف میں الخط ازید من الخط کہا جاتا ہے، الخط اشد من الخط نہیں کہا جاتا. اگر ان کے بیچ اتحاد ہوتا تو الخط اشد من الخط بھی کہا جا سکتا. تو اشراقیوں نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ عرفی اطلاق کا وجودیت میں وجودی کوئی دلیل نہیں ہے. کس بات کی؟ ان کے حقائق اور ماہیات کے اختلاف کی. یہ کوئی دلیل نہیں ہے آپس میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عرف میں اختلاف ہو، عرف میں اطلاق کا اختلاف ہو لیکن ماہیت ایک ہو. ایسا ہو سکتا ہے. عرف میں کئی ایک الفاظ ہیں، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن ان کے حقائق ایک ہوتے ہیں. بہرحال توجہ رکھیں، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ مصنف نے اشد کے وہ معنی بیان کیے جو بے عین ہی اذیت کے معنی ہے. یہ ہی اذیت کے معنی ہے. تو یہ مشر ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہوتا ہے نا جی، یہ بعض جزئیات میں کسی اور کی رائے کو اختیار کر لینا، جسے آپ فقہاء کی زبان میں تلفیق کا قول تلفیق قرار دیتے ہیں. پھر تلفیق محرم ہے، تلفیق جائز ہے، وہ ایک الگ بات ہے جی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جزیہ میں کسی خاص شخص کی، کسی خاص امام کی، کسی خاص مکتب فکر کی رائے آپ کی نظر میں راجح ہو. ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا اشد کے وہ معنی بیان کرنا جو بے عین ہی اذیت کے ہے. کوئی فرق نہیں ہے. فرق جو آتا ہے وہ بعد میں جا کے آتا ہے، جس کو انہوں نے بیان نہیں کیا. اذیت اور اشد کے ایک ہی معنی ہے، بحیث ينتزع العقل بمعونة الوهم امثال الاضعف ويهلل اليها حتى ان اوهام العامة تذهب الى انه متألف منها. ٹھیک ہے نا جی. یہی زیادت ہے، یہی شدت ہے. آگے اشارہ اسی میں امتیاز ہے، امتیاز نہیں وہ مرحلہ بات کے اس کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، فقط ما بہل اتحاد بیان کیا ہے. یہ مشر ہے کہ ان کی شدت اور زیادت یہ امر واحد ہے، امور متباینہ نہیں. امور متباینہ ہوتے تو پھر اس کی جانب اشارہ کر دیتے. ٹھیک ہو گیا. یہ قوت جو ہے یہ جوہر کے ساتھ خاص ہے، جوہر میں اطلاق میں. یہ اس کی کیا دلیل ہے بھائی؟ جس طرح کہ وہ کہتے ہیں الخط اشد من الخط. جی جی. یہ لغوی اطلاقات کو بنایا دلیل جی جی. مشائیوں نے بھائی. یہ جوہر جو ہے قوت جو ہے یہ جوہر کے ساتھ خاص ہے بھائی. ٹھیک ہے. اس کی کیا وہ دلیل دیتے ہیں؟ جو اشراقیوں نے کہا وہ کہا صرف عرف کے لحاظ سے، عرفی اطلاقات میں. جی. عرفی اطلاقات میں قوت کا اطلاق کس پر کیا جاتا ہے؟ جبکہ شدت کیا ہو وہ متحقق ہو جوہر میں. اب اگلا جملہ میں جو بیان کر رہا ہوں اس کو بیان کر لیتے ہیں، پھر اگر سوال باقی رہتا ہے تو پھر اس کو بیان کر لیتے ہیں. پانچواں ان کے بیچ اختلاف یہ ہے، ہم پانچ کہتے ہیں نا تو بھئی ہم کہتے ہیں پنج دن پاک کی نسبت بھی. ٹھیک ہے. تو اب یہ ویسے سارے سمجھتے ہیں بھئی پانچ کا ذکر کیا ہے، پانچ سے پنج دن پاک کی نسبت ہے، لیکن تصریح میں یہ فائدہ ہے بھئی جو لوگ یہ نام لینے سے ان کو چڑ ہوتی ہے صرف اسی وجہ سے بھئی یہ رافضیت ہے، تو پھر ٹھیک ہے ان کو تھوڑی چڑ ہو جانی چاہیے جن کو پانچ کا نام لینے سے پریشانی ہو. تو بہرحال تو ویسے ان کے اختلافات مشہورہ پانچ ہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. تو اگر کوئی اور وجہ نہ بھی ہوتی تو میں پانچ کی نسبت کا لحاظ کر کے پھر میں پانچ ہی بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو پانچواں اختلاف یہ ہے کہ آیا جو جوہر ہے، جوہر کے اندر بھی شدت کا تحقق ہے، تحقق نہیں ہے. شدت اور ضعف کا جوہر میں تحقق ہے یا جوہر میں تحقق نہیں ہے. اشراقی کہتے ہیں کہ جوہر میں شدت اور ضعف کا تحقق ہے، مشائی کہتے ہیں کہ جوہر میں شدت اور ضعف کا تحقق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اشراقی کیا کہتے ہیں؟ اشراقی کہتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ جوہر آپ لے لیں جسم جوہر ہے، اس کا تحقق ہے کس میں؟ فیل میں. اور اسی کا تحقق ہے چیوٹی میں. اس کا تحقق ہے جوہر کا فیل میں.
اسی کا تعلق ہے چیوٹی میں. اب فیل میں جسم کیا ہے؟ جسمیت کیا ہے جی؟ طول، عرض، عمق، اس کے جو زوایا متقاطعہ پر اس کا اشتمال، ٹھیک ہے نا، جور کا یہ کہ یہ جسمیت ہے. اس کے اندر فیل کے اندر، ہاتھی کے اندر طول، عرض، عمق یہ کیا ہے؟ یہ اکثر ہے، برخلاف کس کے؟ برخلاف چیونٹی کے. چیونٹی کے اندر یہ اقل ہے. یہ واضح دلیل ہے کہ جوہر کے اندر بھی شدت پائی جا سکتی ہے. البتہ وہ شدت کا جب تحقق ہوگا تو اس کو قوت کا نام دیا جائے گا. اور مشائی اس پہ کوئی دلیل پیش نہیں کرتے. مشائی یہ کہتے ہیں، جو پہلے بات گزری ہے، وہ کہتے ہیں ماہیات اور اس میں عوارض میں نہیں پائی جاتی، تشکیق نہیں پائی جاتی. تشکیق اتصاف الافراد بالعوارض. جوہر میں آپ تشکیق مانیں گے تو یہ اتصاف الافراد بالعوارض وہ اس کا مصداق نہیں ہے، وہ اس پہ صادق نہیں آتا. ٹھیک ہو گئی؟ یہاں پر بھی اشراقیوں کا موقف راجح ہے. اب آپ غور کریں کہ اب اس کو اقوا کہا جائے گا، الفیل کو. الفیل اقوا من النملہ، الفیل ازید من النملہ، الفیل اشد من النملہ. اس کی وجہ بولا جائے گا الفیل اقوا من النملہ. ایسی ہے. اس لیے کہا تھا کہ جب شدت کا تحقق ہو، کمال ماہیت کا تحقق ہو جوہر کے ضمن میں، تو اس کو قوت، اس پر قوت کا اطلاق کیا جاتا ہے. لیکن یہ اطلاق عرفی ہے. اس میں زیادت میں اور شدت میں عرفی اطلاق کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. اہل عرف کیا کرتے ہیں؟ وہ جوہر میں تحقق پر اس پہ قوت کا اطلاق کرتے ہیں. اپنی جگہ پر کیا کمال نفس ماہیت وہ یہاں موجود ہے. اہل عرف اس کو قوت کا نام دیتے ہیں، ورنہ علوم حکمیہ کو سامنے رکھے اس کو زیادت کمال نفس ماہیت ہے. کمال نفس ماہیت ہے جی. قوت کے ساتھ اہل عرف تعبیر کرتے ہیں. اگر اہل عرف اس کو زیادت اور شدت کے ساتھ تعبیر کرنا جائز قرار دیں تو وہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھی پانچویں بات. اب میرے خیال میں سوال نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی؟ مانا کریں یہ 5 جو مذہب ہے ذرا اشارہ کر دینا، میں لکھ دینا. اور مانا 2 فردوں کے. اب یہ دیکھیں کہ یہ ہے تیسرا اختلاف اس میں جو مشائیوں کے نزدیک مانا مشہور پر اعتراض تھا. اس سے بچنے کے لیے پھر یہ مصنف نے یہ راہ اختیار کی، اس سے مانا بیان کی. اور مانا 2 فردوں میں سے ایک کے دوسرے سے اشد ہونے کی یہ ہے کہ وہ کیا، یعنی اشد انہو، یعنی ان الاشد اس حیثیت سے ہو کہ انتزاع کر سکے اس سے عقل، وام کی معونت سے. وام کی معونت اس لیے کہا کہ وہ افراد جزیہ ہوں گے. عقل جو ہے، عقل کا جو تصرف جزئیات میں ہے وہ معونت وام سے ہے. یہ اپنی جگہ پر مبرہن ہے. ان کے ہاں فلاسفہ کیا، حکما کیا، اس سے بمعونت الوام کا اقام کیا. اب سوال کر سکتے ہیں کہ عقل کے بعد بمعونت الوام کیوں کہا؟ تو اس لیے کہ یہ جو افراد کا افراد ہیں، امثال ہیں، یہ افراد جزیہ ہیں، اور جزئیات میں جو تصرف عقل کا وہ بمعونت الوام ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وام کی معونت سے اضعاف کی کئی امثال اور تحلیل کر سکے عقل ان امثال کی جانب، تحلیل کر سکے عقل اس اشد کو ان امثال کی جانب. ٹھیک ہو گیا جی؟ حتیٰ کہ اوہام عامہ اس نے کہا کہ در حقیقت جو فرد اشد ہے وہ امثال اضعاف سے مرکب نہیں ہے. در حقیقت جو ہے وہ فرد اشد امثال اضعاف سے مرکب نہیں ہے. لیکن اوہام عامہ، جیسے معتزلہ کو لے لیں. معتزلہ کہتے ہیں کہ بھئی جب آپ جسم کو سیاہی میں ڈبوئیں تو حاصل ہوتی ہے قدرت. جی قدرت کون سا؟ کراچی والا کاف.
कराची से होके आया हूँ इसलिए उसका उस वाला कहा, ठीक है। कुदरत, दो कुदरतें मिलती हैं तो बनती है कोहबत, दो कोहबतें मिलती हैं तो बनता है स्वाद, दो स्वाद मिलते हैं तो बनता है हुलूक, ठीक है नहीं। जिस्म को स्याही में डबोए तो अब उस जिस्म को हासिल होती है कुदरत, दो कुदरतों की एक कोहबत, दो कोहबतें मिलती है तो ये दर्जा है स्वाद का, दो स्वादें मिलेंगी तो ये दर्जा हुलूक का, जिसका उर्दू में तर्जुमा किया जाता है शदीद स्याह, ठीक है ना जी। कुदरत के माना है मिटियाला, कोहबत के माना है स्याही मायल मिटियाला, स्वाद के माना है स्याह, हुलूक के माना है शदीद स्याह, ठीक है ना जी। तो अब मुअतज़िला की भी अगर आप राय देखें ना जी तो बात वही है, ये अवाम आमा वाली बात की उन्होंने। हकीकत में जो अशद है वो अमसाल अदब से मुरक्कब नहीं होता। इस बात पर तंबीह करने के लिए मुसन्निफ ने क्या कहा, हत्ता अन्नल अवहामल आम्मत तज़हा, ये उन हजरात के रद की तरफ इशारा कर दिया जो कहते हैं कुदरत दो कुदरतें, कोहबत दो कोहबतें, एक स्वाद दो स्वादें, एक हुलूक, उनके रद की तरफ इशारा कर दिया, ठीक है। उनको अवहाम जो वो कहते हैं भाई उनके गोया कि हकीकत में मुरक्कब है, हकीकत में मुरक्कब है, ये उन्होंने रब के भी हकीकत में मुरक्कब नहीं है। मतलब ये कि माज अज्जा फर्जिया है, अज्जा हकीकिया नहीं, यानी अज्जा हकीकिया नहीं है, वामी है, ठीक हो गया। हत्ता के अवाम आमा जाते इस बात की तरफ कि अशद मुरक्कब है अमसाल से तो समझ है, और ये मकाम की दिक्कत की तरफ इशारा करने के